1281 میں ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد ان کی چھوڑی گئی جائیداد، جن میں سوغوت کا علاقہ، کائی قبیلہ اور چند چھوٹے بڑے قلعے شامل تھے، وہ ان کے بیٹے عثمان غازی کے حصے میں آئی۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی سلجوق ریاست میں ایک اہم سردار کی حیثیت رکھتے تھے۔ 13ویں صدی کے آخر میں جب سلجوق سلطنت زوال کا شکار تھے اور اپنے آخری دن گن رہے تھے، تو مختلف قبیلوں کے سردار اپنی خود مختاری کی جدوجہد میں لگ گئی۔ ارطغرل غازی کے بعد جب عثمان غازی سردار بنے تو انہوں نے مختلف بزنطینی اور رومی قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ عثمان غازی سلجوق ریاست کے سرحدی علاقوں میں آباد تھے تو بزنطینیوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ آمنا سامنا رہتا۔ عثمان غازی نے اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے مختلف زمینی اور قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دی۔ یہ جولائی 1299 کا دور تھا جب عثمان غازی نے زوال پذیر سلجوق ریاست سے خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے ایک الگ ریاست کی بنیاد رکھی، اور ان دنوں ہر ایک ترک قبیلے نے اپنے حیثیت کے مطابق علیحدہ ریاست کے قیام کی اعلانات کی۔ لیکن عثمان غازی کی یہ ریاست ترکوں میں سب سے طاقتور تھی، جبکہ بزنطینی سلطنت کے مقابلے میں نسبتاً کمزور۔ عثمان غازی کی قائم کی گئی اس سلطنت کا دارالحکومت سوغوت کا علاقہ تھا۔ بزنطین کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ریاست کے باوجود جذبہ جہاد سے سرشار اور ترکوں کی مستقبل کے لیے عثمان غازی نے اپنی جدوجہد کو مزید تیز کیا اور فتوحات کے ذریعے مزید علاقوں کو عثمانی ریاست میں شامل کرتا چلا گیا۔ عثمان غازی کی اس جدوجہد میں ان کے بیٹوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اورحان غازی اور علاؤ الدین اس کے شانہ بشانہ تاتاریوں اور بزنطینیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ عثمان غازی کی بنائی گئی مضبوط بنیاد ہی تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو 623 سال تک قائم رکھا اور کئی علاقوں پر حکومت کی جو تقریباً 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان غازی نے اپنی فتوحات میں جن قابل ذکر علاقوں اور قلعوں کو فتح کرنے کو فوقیت دی، ان میں برسا اور ازنک کے علاقے بھی شامل تھے جو کہ بزنطینی ریاست کا حصہ تھے۔ یہ وہی علاقے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے لیے یورپ کی طرف پھیلاؤ کے لیے قرارگاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ عثمان غازی نے 1302 عیسوی میں باپیون کی جنگ میں بزنطینی کمانڈر جاموزولون کو شکست دے کر ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے ایک سال بعد عثمان غازی نے ڈیمبوس کی جنگ میں بزنطینی فوج کو شکست دی۔ یہ وہ فتوحات تھے جنہوں نے عثمان غازی کے لیے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمان غازی نے 1317 عیسوی میں بورسا کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا، لیکن بالآخر 1326 عیسوی میں اورحان غازی نے اسے فتح کیا۔ کیونکہ برسا کے محاصرے کے دوران عثمان غازی بیمار تھے، برسا کی فتح ہوتی ہی عثمان غازی انتقال کر گئی اور انہیں برسا میں ہی سپرد خاک کر دیا، جس کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے ریاست کا انتظام سنبھالا اور والد کی طرح جذبہ جہاد سے سرشار اورحان غازی نے فتوحات کو جاری رکھا۔ اس نے ریاست عثمانیہ کو انتظامی طور پر بہتر کیا اور ریاست کو ایک ایسی سلطنت میں تبدیل کیا جس میں ہر شعبے کے لیے بہترین انتظامی اصول مرتب کی گئی، جس میں مدرسوں کا قیام، تعمیرات اور بہترین فوج یعنی چری کی بنیاد رکھی۔ اورحان غازی نے عثمانی ریاست کی دارالحکومت یعنی شہر سے برسا منتقل کر دیا۔ اس دوران 1331 میں اورحان غازی نے ازنک قلعہ کو بھی فتح کر لیا۔ یہ شہر کچھ عرصہ عثمانیوں کا دارالحکومت بھی رہا، لیکن پھر دوبارہ برسا کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا جو 1365 تک قائم رہا، اور پھر ادرنا کی فتح کے بعد ادرنا کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی سلطنت عثمانیہ کو ایک بہترین انتظامی سلطنت میں ڈالا۔ انہی کے دور میں پہلے مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئی اور گلی پولی کو فتح کر لیا۔ اورحان غازی نے 1326 سے 1362 تک سلطنت عثمانیہ کی سلطان کے طور پر خدمات انجام دی اور ایک مضبوط سلطنت چھوڑ کر 1362 میں وفات پا گئی۔ ان کو اپنے والد عثمان غازی کے ساتھ برسا میں ہی دفن کیا گیا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔